شہباز گل کا جج کے سامنے بڑا بیان۔ پاکستانی میڈیا جو 2 دن سے پروپیگنڈا اور شرمناک خبر چلاتی رہی، شہباز گل کا جج کے سامنے بیان دینے کے بعد پاکستانی میڈیا ایکسپوز ہو چکا ہے۔ شہباز گل نے جج کے سامنے کہا کہ مجھ سے میرے متعلق یا میرے بیان کے متعلق نہیں پوچھا گیا، ساری رات مجھ سے صرف ایک ہی بات پوچھی گئی کہ آپ کی جنرل فیض حمید سے کتنی ملاقاتی ہوئی ہے، کہاں ہوئی ہے اور کتنی دفعہ ہوئی ہے، اور آپ کا رابطہ کب کب ہوا ہے، اور دوسری بات کہ آپ نے عمران خان کھانے میں کیا کھاتا ہے، عمران خان کے لیے کھانا کہاں سے جاتا ہے، اور عمران خان کھانے میں کیا کچھ کھاتا ہے۔ عمران خان کو طاقتور حلقوں کی طرف سے بڑی آفر، اگر آپ نواز شریف کی نااہلی پر اور وطن واپسی پر خاموش رہو گے تو آپ کی نااہلی الیکشن کمیشن کی طرف سے ختم کر دی جائے گی، جو نااہلی کی طرف سے کیس ہے وہ بھی ختم کر دیا جائے گا اگر آپ نواز شریف کی طرف سے آنے پر اور نااہلی کا فیصلہ ختم ہونے پر خاموشی اختیار کرو۔ رجیم چینج کرنے والے انتہائی پریشان اور شدید پریشان، ساتھ میں پی ڈی ایم بھی شدید پریشان۔ عمران خان کا نہ جھکنے کی وجہ سے فی الحال نواز شریف نے پاکستان آنے کا فیصلہ ملتوی کر دیا۔ شہباز گل کی گرفتاری کے بعد جس طرح کی صحافت ہمارے صحافیوں نے کی تو اس کی کہیں مثال نہیں ملتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج 3 بڑی بریکنگ نیوز ہے، اور اس میں سے سب سے بڑی بریکنگ نیوز ہے شہباز گل کی جج کے سامنے پیش ہونے پر اور انکشافات کرنے پر۔ ہمارے صحافیوں نے 2 دن تک پروپیگنڈا جاری رکھا، شرمناک نیوز چلاتے رہے، اور صحافیوں نے وہ کردار ادا کیا جو کردار ان کی کئی مثال نہیں ملتی۔ چوروں کی جس طرح انہوں نے دلالیہ کی، 2 دن تک منفی پروپیگنڈا چلاتے رہے کہ شہباز گل نے انکشافات کیے، شہباز گل طوطے کی طرح بولتا رہا، شہباز گل نے عمران خان کا نام لے لیا، شہباز گل نے مان لیا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اور صحافیوں نے جو کردار ادا کیا 2 دن سے یہ بریکنگ نیوز اپنے چینل پہ چلا رہے، اخبار میں چھاپ رہے۔ آپ نے آج جنگ اخبار دیکھا ہوگا، بڑی ہیڈ لائن انہوں نے دی ہے، ان میں کوئی شرم نہیں ہے، یہ چوروں کے دلال بنے ہوئے۔ شہباز گل کا بڑی ہیڈ لائن انہوں نے لگائی ہے کہ شہباز گل نے جرم کا اعتراف کر لیا اور عمران خان کا نام لے لیا کہ مجھے اس نے کہا تھا یہ بیان دے۔ تو جب ان صحافیوں کا آپ اندازہ لگائیں، ان سے وہ کوٹے والی بھی بہتر ہے، کم از کم منافقت تو ان میں نہیں ہوتی ہے، اور کم از کم دوہرا معیار نہیں ہوتے، اور صحافیوں کے لبادے میں یہ چوروں کے دلال بنے ہوئے، ان کو شرم نہیں آتے۔ 2 دن سے انہوں نے پروپیگنڈا جاری رکھا، اور آج جیسے ہی شہباز گل کو جج کے سامنے پیش کیا گیا، شہباز گل نے جج کے سامنے دوسری بات ہی نہیں کی، پہلی بات یہ کہی کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مجھ سے میرے بیان کے متعلق بالکل نہیں پوچھا گیا، مجھ سے صرف ایک ہی بات بار بار پوچھی جا رہی ہے کہ آپ نے جنرل فیض حمید جو سابق ڈی جی ISI ہے اس سے کتنی ملاقاتیں کی، ان سے آپ کا رابطہ ہے، اور ان سے آپ کا کب اور کس ٹائم رابطہ ہوا ہے، اور دوسری بات یہ کہ عمران خان کھانے میں کیا کھاتا ہے، عمران خان کا کھانا کہاں سے آتا ہے، اور عمران خان کی پسندیدہ چیز کیا ہے۔ تو شہباز گل نے کہا ساری رات انہوں نے مجھے سونے نہیں دیا، ذہنی طور پہ ٹارچر کیا اور مجھ پہ تشدد بھی کیا، اور صرف یہ 2 باتیں انہوں نے مجھ سے پوچھی، اس کے علاوہ انہوں نے مجھ سے میرے بیان کے متعلق کوئی بات نہیں پوچھی۔ تو آپ اندازہ لگائے ان صحافیوں کی گٹر سے بھی بد کردار ان کی صحافت ہے کہ تاریخ میں ان کی مثال نہیں ملتی۔ انہوں نے جس طرح 2 دن سے پروپیگنڈا نیوز چلاتے رہی ہے، چینلز میں بھی اور اخبار میں بھی، اور آخر میں شہباز گل نے جب یہ بیان دیا تو ان کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔ یہ وہ صحافی ہے جو پیسوں کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، یہ وہ صحافی ہے جو لفافہ لے کے اپنی قوم کو بھی بیچ دیتے ہیں، اپنی قوم کو گمراہ بھی کر لیتے ہیں۔ آپ ان دلال نما صحافیوں کی صحافت کا اندازہ اس بات سے لگائے کہ شہباز گل کے ڈرائیور کی جو 6 ماہ کی بچی تھی، اور سوشل میڈیا پہ اس پہ کہرام مچا ہوا ہے کہ اتنا ظلم کہ 6 ماہ کی بچی کو پہلے تو والدہ سے علیحدہ کیا گیا، پھر والدہ کے ساتھ رات جیل میں گزارا گیا، اور ان بد کردار صحافیوں کا آپ اندازہ لگائے، ان کے منہ سے اف تک نہیں نکلی۔ ان کی صرف ساری کیا کہتے ہیں ہمدردیاں مریم کے ساتھ تھی کہ اس کو مظلومہ بنایا کہ وہ جیل میں ہے، ان کی ہمدردی نواز شریف کے ساتھ تھی کہ وہ مر رہا ہے اور آپ انہیں جیل سے رہا کرے۔ تو یہ وہ بد کردار اور بدنما داغ ہے، یہ صحافی تو یہ ہے نہیں، یہ لفافہ صحافی ہے، پیسے لے کے یہ کچھ بھی کہہ دیتے، قوم کو گمراہ کر لیتے۔ انہوں نے 2 دن تک پروپیگنڈا پہ پروپیگنڈا کیا، اور آج اس نے جو جج کے سامنے بیان دیا، اس نے کوئی پریس کانفرنس نہیں کی، اس نے جج کے سامنے ویڈیو بیان دیا کہ مجھ سے 2 باتوں کے متعلق یہ ساری رات پوچھتے رہے، ایک جنرل فیض حمید کے متعلق اور ایک عمران خان کے کھانے کے متعلق۔ تو میں کہتا ہوں کہ یہ پاکستان کے یہ جو گھٹیا صحافی ہے، ان کو شرم کے مارے ڈوب مرنا چاہیے۔ اب آتے ہیں اسلام آباد کی پولیس کی طرف۔ اسلام آباد کی پولیس نے تو بے شرمی کی حد تمام کر لی ہے، اس طرح سے شہباز گل سے یہ ساری رات پوچھتے رہے جنرل فیض حمید کے متعلق۔ جنرل فیض حمید، ان کو اتنی شرم نہیں آتی ہے کہ جنرل فیض حمید
حاضر سروس جرنیل ہے اور پاکستان کے جرنیل ہے، کوئی انڈیا کے جرنیل نہیں ہے جو آپ شہباز گل سے اس طرح سے پوچھ رہے تھے کہ آپ کی ملاقات کب ہوئی ہے۔ وہ کوئی روا کا ایجنٹ ہے، وہ کوئی انڈیا کا جرنیل ہے، وہ پاکستانی جرنیل ہے۔ اگر آپ لوگوں کو اتنی معلومات کرنی تھی یا چاہیے تھی تو آپ لوگ تو حکومت میں ہیں، آپ حکومت میں آپ کو تو پتہ لگتا ہے کہ کون کس سے مل رہا ہے، تو آپ ان سے ڈائریکٹ پوچھ لیں، جنرل فیض حمید سے پوچھ لیں۔ آپ لوگوں نے تو شرم کی حدیں پار کر لی آپ لوگوں نے، اور اسلام آباد کی پولیس کی اوقات کیا ہے کہ وہ پوچھیں؟ یہی تو مین بات ہے کہ یہ پوچھنے والے کوئی اور ہے۔ اسلام آباد پولیس کی اوقات کیا ہے کہ وہ شہباز گل سے یہ جنرل فیض حمید کے متعلق پوچھے اور عمران خان کے کھانے کے متعلق پوچھے۔ آپ کو یاد ہوگا عمران خان نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ مجھے ایک اس طرح کے پوائزن کے متعلق بھی پتہ ہے کہ یہ پوائزن جو یہ کھانے میں دیتے اور اس سے بعد میں انسان کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے۔ تو عمران خان کی یہ بات بالکل درست ثابت ہوئی، اور امپورٹڈ حکومت اور رجیم چینج کرنے والے اسی پلاننگ میں چل رہے کہ کسی طریقے سے ہم وہی جو عمران خان نے کہا تھا اس کے کھانے کے متعلق پوچھنے کا، بالکل یہی 100% ہم اسی بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی چال یہی ہے کہ ہم کسی طریقے سے ان کے کھانے میں کچھ ملا کے عمران خان تک پہنچائیں۔ تو اسی لیے ساری رات ان سے پوچھا گیا عمران خان کے کھانے کے متعلق، اور شرم کی بات یہ ہے کہ جنرل فیض حمید کے متعلق انہوں نے پوچھا جو کہ حاضر سروس جرنیل ہے اور پاکستان کا جرنیل ہے۔ اب آتے ہیں ان سیاسی چوروں کی طرف، تو اگر آپ ذرا یہ ڈاٹ کنیکٹ کریں تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ یہ لوبنگ کس طرف سے ہو رہی ہے۔ اور جنرل فیض حمید جو کور کمانڈر پشاور بھی رہے اور سابق ڈی جی آئی بھی سابق ڈی جی آئی ایس آئی بھی رہے، ان کو کس طرح سے یہ متنازع بنانے کی کوشش کرے۔ آپ نواز شریف کی تقریر اٹھائے تو اس کے الزامات اور جنرل فیض حمید کے نام لے کے الزامات لگاتے ہیں۔ آپ مریم نواز کی تقریر اٹھائے، وہ بھی جنرل فیض حمید پہ الزامات لگاتے اور نام لے کے الزامات لگاتے۔ آپ زرداری کی تقریر سنیں تو کل کے کہتے کہ فیض حمید کو کڈے لائن لگا دی۔ آپ فضل الرحمان کی تقریر اٹھا کے دیکھیں تو وہ کل کے کہتا ہے کہ ایک ہمدرد جرنیل جو مدد کرتا ہے۔ تو آپ خود دیکھیں یہ ان کا وتیرہ ہے، ان متنازع بنانا، ان کے لیے جو رکاوٹ یہ سمجھتے ہیں ہمارے راہ میں رکاوٹ ہے، تو وہ اسی طرح یہ اداروں کو پھر متنازع بناتے اور کسی کے اشارے پہ یہ کرتے، کیونکہ ان کا اتنا مسئلہ نہیں ہے جتنا مسئلہ رجیم چینج کرنے والوں کا فیض حمید کے ساتھ ہے۔ تو اسی لیے ان سب نے مل کے پلان کر کے متنازع بنانے کی مکمل کوشش کی۔ اب آتے ہیں یہ جھوٹے اور کذاب صحافیوں کی طرف۔ جب آج کورٹ میں شہباز گل نے جج کے سامنے ویڈیو اعترافی بیان دیا کہ یہ بالکل بکواس ہے اور جھوٹ ہے کہ میں نے کوئی اعتراف جرم کیا ہے، میں نے کوئی عمران خان کا نام لیا ہے، اور یہ تو ساری رات مجھ سے فیض حمید اور عمران خان کے کھانے کے متعلق پوچھتے رہے۔ تو اس کے بعد کم از کم یہ جو بے غیرت اور بے حیا اور بے شرم صحافی ہے پاکستان کے، جو بکے ہوئے صحافت کرتے ہیں، پیسے لے کے، لفافہ لے کے اور نوکریاں لے کے اور مفت کے عمرے کر کے حکومت کے لیے کام کرتے، پروپیگنڈا کرتے اور قوم کو گمراہ کرتے، تو کم از کم ان بے شرموں کو آج معافی مانگنی چاہیے تھی، کیونکہ شہباز گل نے یہ بیان جج کے سامنے دیا ہے، کوئی پریس کانفرنس نہیں کی، جج کے سامنے اس نے یہ بیان دیا ہے۔ تو کم از کم آج ان بے شرموں کو معافی مانگنی چاہیے تھی اور اپنی غلطی کا احساس کر لیتے، لیکن یہ بڑے بے شرم ہیں۔ انہوں نے ہمیشہ منافقت اور 2 نمبر کی صحافت کی ہے اور پیسے لے کے ہمیشہ قوم کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے، اور ہمیشہ یہ آخر میں یہ خود ذلیل ہو گئے تھے۔ اور جج نے بھی جب شہباز گل کا یہ بیان سنا تو حیران ہو گیا کہ اس کو گرفتار کس جرم میں اور کس کیس میں کیا گیا اور اس سے پوچھا کیا جا رہا ہے۔ تو اسی لیے جج نے مزید ریمانڈ دینے سے انکار کیا، پھر انہوں نے نظر ثانی کی درخواست دائر کی، پھر بھی جج نے ریمانڈ دینے سے انکار کیا اور جیل بھیجنے کا حکم دیا۔ لیکن جیل آتا ہے اڈیالہ جیل، جو پنجاب کی حدود میں آتا ہے، اور انہوں نے پنجاب اڈیالہ جیل ان کو بھیجنا نہیں تھا شہباز گل کو، کیونکہ وہ پھر وہاں پنجاب کی حکومت کے انڈر آتے اور پنجاب کی حکومت عمران خان کی حکومت ہے۔ تو اسی لیے انہوں نے شہباز گل کو آدھے راستے سے واپس کیا اور دوبارہ منشی خانہ میں بٹھائے رکھا، اور اسپیشل پروسیکیوٹر کو لگانے کا فیصلہ انہوں نے کیا حکومت نے، جیسا کہ شہباز گل کوئی ٹارگٹ کلر ہو۔ لیکن اس میں بھی حکومت اور حکومتی ٹیم کے درمیان تلخ کلامی ہوئی کہ اس طرح یہ نہیں ہو سکتا، یہ اس طرح کا کیس نہیں ہے کہ ہم کوئی اسپیشل پروسیکیوٹر اس پہ لگائے۔ اچھا، کچھ درباری اور بے شرم صحافیوں نے تو یہاں تک حکومت کے وزیروں کو کہہ دیا تھا کہ شہباز گل کا سر کچلا جائے۔ تو یہ اتنے بے شرم، بے حیا اور بے غیرت صحافی ہے۔ میں بے غیرت ان کو اس لیے مجبوراً کہتا ہوں کہ یہ پیسے لے کے یہ ضمیر بیچتے، پیسے لے کے یہ اپنا قلم بیچتے اور پیسے لے کے یہ قوم کو گمراہ کرتے۔ تو یہ پیسوں کے لیے کچھ بھی کر سکتے۔ یہ اتنے بے شرم، یہ صحافی تو ہے نہیں، ان سے وہ کوٹی والے بہتر ہے۔ یہ صحافت کا لبادہ اوڑھ کے یہ درباری ہے، یہ ان کے نوکر ہے۔ تو انہوں نے یہ آپشن بھی حکومت کے
وزیروں کو دی، جو انتہائی شرمناک آپشن ہے۔ اور آپ اندازہ لگائیں کہ پہلے تو انہوں نے 2 دن تک بریکنگ نیوز چلائی کہ شہباز گل نے اعتراف جرم کر لیا، عمران خان کا نام لے لیا، پھر آخر میں جب یہ ایکسپوز ہو گئے تو اس کے بعد انہوں نے نیا پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ عمران خان سے امریکی سفیر نے ملاقات کی، اور یہ پروپیگنڈا بھی بالکل اسی طرح ہے جس طرح شہباز گل کے متعلق یہی صحافی، یہی میڈیا چینل 2 دن تک کہتے رہے کہ شہباز گل نے اعتراف جرم کر لیا، جبکہ امریکی سفیر نے کوئی ملاقات عمران خان سے نہیں کی، نہ عمران خان امریکی سفیر سے ملنا چاہتا ہے۔ یہ بے شرم اور کذاب صحافی ابھی بھی اسی چکر میں، ان کے منہ سے 6 ماہ کی بچی کے متعلق ابھی تک کوئی لفظ نہیں نکل سکا، اور یہ ابھی بھی اس بے جان کیس میں جان ڈالنے کے چکر میں ہے، لیکن ضلالت ان کا مقدر ہے، کیونکہ جھوٹ ان کا فلسفہ ہے، اور جھوٹ سے یہ کام لیتے ہو، جھوٹ کا اینڈ جو ہے نا ضلالت ہی ہوتی ہے۔ اچھا بات ہے کہ عمران خان کو بڑی آفر کی گئی۔ عمران خان کو بڑی آفر ایک سیاسی شخصیت کی طرف سے کی گئی کہ اگر آپ نواز شریف کے واپس آنے میں رکاوٹ نہیں ڈالو گے، آپ خاموش رہو گے، اور نواز شریف کی جو نااہلی ہے اس کو ہم ختم کریں گے، اس پہ آپ خاموش رہو گے، تو ہم آپ کے الیکشن کمیشن میں جو نااہلی کی تلوار لٹک رہی ہے وہ بھی ختم کر دیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی آپ کے خلاف کہیں بھی درخواست دائر نہیں کرے گا آپ کی نااہلی کے لیے، آپ کی پارٹی پر پابندی کے لیے، اور اس کے علاوہ ای سی میں جو آپ کا کیس ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ لیکن عمران خان نے صاف انکار کیا، اور عمران خان نے کہا کہ اگر میری سیاست جاتی ہے تو چلی جائے، اگر میری پارٹی ختم ہوتی ہے تو ختم ہو جائے، اگر مجھے یہ نااہل کرتے ہیں تو نااہل کر کے دیکھ لے، تو عوام جانیں گے اور یہ الیکشن کمیشن اور حکومت جانے گی۔ تو عمران خان نے بالکل جھکنے سے انکار کیا، اور اسی عمران خان کے فیصلے کے بعد پی ڈی ایم پھر سر جوڑ کے بیٹھ گئی ہے۔ لندن میں ساری اہم شخصیات بیٹھی ہوئی ہے اس وقت، اور آپ کو پتہ ہے کہ مقتدر حلقے بھی اس وقت لندن میں بیٹھے ہوئے اور سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے۔ تو فی الحال عمران خان کے اس بڑے فیصلے پر بات چیت ہو رہی ہے، پلاننگ ہو رہی ہے، ڈیزل بھی وہیں پر موجود ہے، اور پلاننگ یہ ہو رہی ہے کہ اس کے علاوہ عمران خان کو کس طریقے سے جھکایا جائے۔ تو فی الحال تو جب عمران خان نے انکار کیا تو بڑی بریکنگ نیوز یہ ہے کہ نواز شریف نے فی الحال پاکستان آنے سے انکار کر دیا، کیونکہ نواز شریف کو پتہ ہے کہ میں آؤں گا تو عمران خان خاموش نہیں رہے گا اور مجھے مزید ذلیل کرے گا، تو اس لیے فی الحال نواز شریف نے آنے کا فیصلہ ملتوی کر دیا۔ دوسری اور جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح کل عمران خان جلسہ کرنے جا رہے ہیں تو اس سے ایک دن پہلے انہوں نے ARY نیوز بند کر دیا۔ تو یہ کیوں بند کیا؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ رجیم چینج کے خلاف جو بولتا ہے، یہ چاہے وہ جو بھی ہو، چاہے وہ ان کے قریبی ہو یا دور کے ہو، یا تو یہ انہیں ختم کرتے یا منہ بند کروا لیتے۔ تو ARY نیوز کے پہلے بھی پرسوں بھی بند کیا گیا، جو سندھ ہائی کورٹ نے پیمرا کو حکم دیا کہ کھول دے۔ آج یہ جو خود کرمنل ہے، جو خود مجرم ہے، 21 قتل کر چکا ہے، رانا ثناء اللہ، اس نے ARY نیوز کا لائسنس معطل کر دیا، اور اس ARY نیوز کو بند کر دیا، صرف اس لیے بند کر دیا کہ 14 اگست کا جو عمران خان کا جلسہ ہے وہ یہ نہ دکھا سکے۔ اور باقی صحافی اور باقی چینلوں کو تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ تو درباری ہے، جس طرح کی صحافت 2 دنوں میں ان چینلوں نے اور ان صحافیوں نے کیے، تو اس کی گھٹیا مثال اور اس طرح کی بدترین صحافت آپ کو دنیا میں اس کی گندی مثال کہیں سے بھی نہیں ملے گی، جو پاکستان کی صحافیوں نے 2 دن سے بریکنگ نیوزیں چلائی، انہوں نے اخباروں میں ہیڈ لائن دیے، اور آخر میں جو شہباز گل نے جج کے سامنے اعترافی بیان دیا، تو اس کے بعد یہ پاکستان کے جو صحافی ہے، جو 2 نمبر ہے، ان کو چلو بھر پانی میں ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ اور میں نے آپ کو پچھلے 2 ویڈیو میں یہی کہتا رہا کہ رجیم چینج آپریشن فائنل راؤنڈ میں ہو چکا ہے، اور نواز شریف کے واپس آنے کے لیے سارا سٹیج تیار کیا جا رہا ہے۔ اور آپ نے عمران خان کے انٹرویو میں خود بھی سن لیا ہوگا کہ عمران خان نے بھی اعتراف کیا کہ نواز شریف کو لانے کے لیے اور نااہلی کی تلوار ختم کرنے کے لیے مجھے خاموش کیا جا رہا ہے۔ تو بریکنگ نیوز ہم آپ کو دیتے رہیں گے جو ہم تک پہنچے گی، اور اب دیکھنا ہے کہ کل کا جلسہ کس طرح ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ جلسہ تو عمران خان کے کوئی بھی چھوٹا جلسہ ہوتا ہی نہیں ہے، لیکن بات یہ کہ یہ میڈیا کوریج کس طرح کرواتے ہیں، اور میڈیا کوریج اگر یہ نہ بھی کرائے تو سوشل میڈیا تو ہے جن پر ان کا کنٹرول نہیں ہو سکتا ہے، نہ ہوا ہے، یہ جتنا بھی چاہے یہ سوشل میڈیا پہ کنٹرول نہیں کر سکتے۔ تو رجیم چینج آپریشن بالکل آخری مراحل میں ہے، تو دیکھنا یہ کہ عمران خان کل مزید کیا انکشافات کرتے اور اس کے بعد سیاست کیا رخ اختیار کر لیتی ہے۔ تو انشاءاللہ دیکھتے، اللہ پاکستان پہ رحم کرے، اللہ پاکستان کے میر جعفر اور میر صادقوں کو منطقی انجام تک پہنچائے۔ تو انشاءاللہ کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ